Allah Ta'ala knows you are in a need of something. And if you are watching this video, you should know that He chooses you for this video because He knows کہ ہم کب کہاں پہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اینڈ ہم کس چیز کی نیڈ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، وہ ہمارے سامنے وہ چیز لا کے بالکل ایسا سامنے لا کے دکھا دیتا ہے نا اللہ تعالیٰ کہ بھائی مجھے پتا تھا میرا بندہ اس ضرورت میں ہے، اس کو یہ چیز کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے سامنے لے آتا ہے. تو اب آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو بلیو ہے اللہ تعالیٰ میں، وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی چیز سے کوئی اور فرق ہی نہیں پڑتا ہو. ہم لوگ جو ہے اتنے کوئی امپیشنٹ ہوتے ہیں اور تھینک لیس ہوتے ہیں کہ ہم صبر کرتے ہی نہیں ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے صبر، انتظار، توکل، صلہ. جب آپ اللہ تعالیٰ پہ، اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہے، تو جب آپ کا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ بلیو ہے، تو بھائی آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے، آپ کو انتظار بھی کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات کیا ہوتی ہے؟ توکل. جب تک آپ کا اللہ تعالیٰ پہ توکل نہیں ہے نا، آپ سے نہ صبر ہوگا، آپ سے نہ انتظار ہوگا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں. کیونکہ ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے معاملات اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جو ہے صبر کرنا ہے، انتظار کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اور پھر اس کا صلہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں خود دیتا ہے. اینڈ میں آپ سے ایک ایسی دعا شیئر کروں گی جس نے مطلب میری تو لائک آنکھیں کھول دیں. اٹ ورکس لائک میجک. میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گی اینڈ کس طریقے سے اس دعا نے میری کتنی ہیلپ کی ہے. میں ابھی بھی اس دعا کو پڑھتی ہوں، میں یہاں پہ اٹیچ کر دوں گی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ بتانا چاہ رہی ہوں، ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ ہم لوگ جو ہیں، میں اپنے آپ کو بھی اس میں بولتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے کبھی کبھار اتنا نا شکر پنا کر دیتے ہیں اینڈ اتنے تھینک لیس ہو جاتے ہیں اینڈ ہم اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی نہیں رکھ رہے ہوتے. سب سے بڑی تو بات یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں ہے. جب تک ہم صبر نہیں لائیں گے اپنے اندر، ہمیں رمضان کیا سکھاتا ہے، روزے کیا سکھاتا ہے؟ صبر کرنا. اگر ہم اس چیز کو اپنی نارمل لائف میں بھی چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بھی ہم اس کو اپلائی کرنا شروع ہو جائے نا، ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو الحمد للہ ناؤ آئی ایم میرڈ اینڈ آئی یوز ٹو ریسائٹ ون دعا جس نے میری اتنی کوئی ہیلپ کی ہے اینڈ یہ لٹرلی ہر چیز میں آپ کی ضرور کام آتی ہے. مجھے جاب نہیں مل رہی تھی، ناؤ آئی گاٹ اے جاب اینڈ میں نے یہی دعا پڑھی تھی. لیکن میں نے کیا کیا، میں نے جلد بازی نہیں دکھائی. میں نے جو ہے اتنا کوئی صبر کیا ہے نا اس چیز میں کہ بس مجھے جو ہے صبر کرنا ہے. کیونکہ رائٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں نا لڑکیوں کے اوپر، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کہا ہے، آپ اپنی طرف سے محنت کرو، لیکن آپ جلد بازی نہ کرو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ صحیح ٹائم کہ کب کس کی شادی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں لکھ دی ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پیرنٹس اور بھی لوگ اتنے پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ پیرنٹس اس چیز میں پریشرائز ہو جاتے ہیں اینڈ پھر وہ آپ کے اوپر پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں، بس چاہ رہے ہوتے ہیں بس جلدی سے کسی نہ کسی سے نا شادی ہو جائے. ایسے نہیں ہوتا کیونکہ یہ سارے کام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس وقت کیا چیز ہونی ہے. رائٹ ٹائم آپ کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ چیز اس ٹائم پہ ہوگی اور وہ چیز آپ کو اسی ٹائم پہ ملی ہے. ٹھیک ہے؟ آپ کے نصیب کا کوئی نہ آپ سے چھین سکتا ہے، نہ آپ کے نصیب سے زیادہ آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جتنا لکھا ہے، جیسا لکھا ہے، وہ اس حساب سے آپ کو ملے گا. لیکن آپ کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے آپ کو، ان کے ڈیسیجنس کے لیے آپ کو صبر کرنا آنا چاہیے. تو اب میرا یہ تھا کہ میں آس پاس لوگ جو ہوتے ہیں، بہت ہی ریئلٹی چیک دوں گی میں. آس پاس آپ بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ بھائی آپ کا پارٹنر، آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہو، آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ دوسروں کی زندگی کو، دوسروں کے ایکسپیرینسز کو آپ اپنے اوپر اپلائی کر رہے ہو. تو آپ یہ نہیں دعا کر رہے ہوتے کہ بھائی ہمیں بہتر سے بہتر ملے. آپ کی دعائیں جو ہے نا، دعا سب سے بڑی بات ہے کہ جو دعا ہے نا وہ آپ کا نصیب بدل سکتی ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس دعا کرنی ہے اور تھوڑا سا صبر کرنا ہے. بٹ ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبر نہیں ہوتا. بالکل بھی ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ بہت ہی میں ریئلٹی بیس بات کروں گی. میں بھی ایسی تھی، میں بھی پہلے یہی سوچتی تھی کہ یار، اب میں اپنے آس پاس دیکھتی تھی یہی سوچتی تھی کہ یار کہیں میرا بھی لائف پارٹنر اس طرح کا تو نہیں ہوگا کہ لائک مارے گا یا سمجھ نہیں پائے گا، مجھ پہ چلائے گا، یا جو بھی آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہو. آبویسلی بات ہے کہ ہیومن نیچر ہے، وہ ہیومن نیچر ہے تو وہ ڈر جاتا ہے بندہ کہ نہیں
کہیں ہمارے ساتھ تو ایسا نہیں ہو جائے گا، کہیں ہمیں بھی تو ایسا کچھ نہیں مل جائے گا. تو لیکن ہم جب یہ سب چیزیں سوچتے ہیں نا، ہم اپنے پاس ایک نیگیٹو انرجی لا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے پاس جو ہے ایک نیگیٹیوٹی لا رہے ہوتے ہیں خود ہی سے. ہم پازیٹیو نہیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم دعا پہ بلیو نہیں کرتے، ہم یہ نہیں سوچتے کہ دعا ہمارا نصیب بدل سکتی ہے. سو بہت سارے لوگ ڈرے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے پیرنٹس کے ریلیشن شپ اچھے نہیں ہوتے. لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میں نے کیا کیا تھا کہ میں نے پازیٹیو چیز کو بھی اپنے سامنے رکھا تھا. سوچا تھا کہ یار ٹھیک ہے، اگر کسی کے پیرنٹس کا ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ان کو جب پارٹنرز ملتے ہیں تو کتنے اچھے ملتے ہیں. تو آپ کو کیا ہونا چاہیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہونا چاہیے. تو ہم انسٹاگرام پہ جتنی بھی چیزیں دیکھتے ہیں، جیسے جیسے اسکرول کرتے رہتے ہیں، ہمارے سامنے جو ہم دیکھیں گے نا، اگر ہم 15 سیکنڈس تک وہ بھی وہی چیز دیکھ لیں گے تو بار بار اسی کے ریلیٹڈ آپ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو کیا کرنا ہے، ان ویڈیوز کو اسکرول کر دینا ہے، نہیں دیکھنا، نیگیٹیوٹی سے دور رہنا ہے اور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے. تو میں نے کیا کیا تھا، میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے یقین رکھا تھا کہ ہاں میرے حق میں جو بہتر ہو، بہتر سے بہتر ہو، بہترین نصیب ہو. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہی ایک دعا پڑھی تھی، اینڈ دین اس کے بعد جو مجھے چیز چاہیے ہوتی تھی وہ میں پڑھتی تھی. میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی میرے حق میں ہو وہ بہتر ہو، بہتر سے بہتر ہو، بہترین نصیب ہو، اور دوسروں کی طرح میرے ساتھ بھی وہ چیزیں نہ ہو جو دوسروں کے ساتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اپنے آس پاس جو دیکھتے ہیں سراؤنڈنگس میں وہی چیز ہوتی ہے. پھر الحمد للہ آئی ایم میرڈ اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ اینڈ ہیپی. میں اللہ تعالیٰ کا، مجھے یقین نہیں آتا میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ اللہ تعالیٰ آپ کی کتنی ویز میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسے کیسے جگہ جگہ پہ مدد کر رہا ہوتا ہے. سو یہی چیز ہے نا کہ آپ کو اپنا یقین اسٹرانگ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ صبر کرنا ہے. تو میں ہر نماز میں ایک دعا ہے وہ پڑھتی تھی، اینڈ دین جو ہے پھر مجھے جو چاہیے ہوتا تھا میں وہ مانگتی تھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مجھے ویسا ہی لائف پارٹنر دیا ہے، اینڈ آئی ایم سو ہیپی، کیونکہ میں نے اللہ تعالیٰ پہ سب سے بڑی بات ہے کہ یقین رکھا، اینڈ میں نے اس طرح سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے ایک بہترین لائف پارٹنر دے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہوں. And I cannot even tell you, I cannot even describe you, oh my God, that I'm so happy right now. I'm so blessed, alhamdulillah. So آپ کا یہی ہوتا ہے. پھر جیسے ایک رشتہ آیا، میں نے بات چیت کی، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھنا بھی ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے کیا کیا سوال کرے، وہ آپ کے ساتھ کیسا ہوگا. obviously بات ہے، آپ بات کرنے سے آپ کو اتنا نہیں پتہ چلتا جتنا آپ اس بندے کے ساتھ رہنا شروع کرتے ہو، آپ اس بندے کے ساتھ رہ کے آپ کو اس بندے کا پتہ چلتا ہے. تو آپ کو اپنے جو بھی ڈاؤٹس ہیں ایک دو میٹنگ کر لیں، یہ بھی مطلب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ کسی سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ ان سے اپنے رشتے کی بات کرنے جا رہے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کتنے کمپیٹیبل ہیں اس کے ساتھ، تو آپ بات کر کے ایک دو دفعہ مل کے. تو آئی ریڈ دس دعا، ربی انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے دیٹ یو ریڈ اٹ. آپ جتنی کثرت سے پڑھو، جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو. پھر اس کے بعد آپ اس کے جو بھی آپ کو دعا مانگنی ہے، جو بھی آپ کو کچھ بھی چاہیے، آپ وہ دعا اس میں پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، آپ نے پہلے یہ دعا پڑھی، دین آپ کو جو چیز چاہیے، آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اپنے بہتر کے لیے، تو جو ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اینڈ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو، لیکن پھر کیا کرنا ہے، آپ کو صبر کرنا ہے، کیونکہ آپ جب تک صبر نہیں کرو گے نا آپ کو وہ چیز ملے گی. تو میں نے یہ دعا پڑھی تھی، اینڈ دین میں نے پیشنسلی ویٹ کیا تھا، ہر نماز میں دعا پڑھتی تھی، ہر وقت کی دعا پڑھتی تھی جب بھی مجھے یاد آ جاتا تھا. تو پھر جو الحمدللہ آئی ایم بلیسڈ اینڈ آئی ایم سو ہیپی. سو that's it. This is the powerful dua that you can read it, you can recite it in your every namaz. اور یا تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، کچھ بھی ہو، آپ یہ دعا پڑھو، اینڈ دین آپ کو جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ سے آپ وہ مانگو. اور پھر سب سے بڑی بات یہ صبر کرنا ہے. ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جب تک صبر نہیں کریں گے نا، ہمیں وہ چیز ملے گی نہیں. تو آپ کو صبر کرنا ہے، اینڈ ڈیفینیٹلی یو ول گیٹ دیٹ تھنگ انشاءاللہ. That's it from my side. I hope you like this video. Plus if you want that کوشچن ویڈیو جو آپ اپنے پارٹنر سے کر سکتے ہو، کس طرح کا آپ کو پارٹنر چاہیے، وہ اپنے مائنڈ میں سوچا ہو کیا کیا سوال کرنے. if you want that video, related to that video, if you want something, so do comment down below. I will definitely share with you guys. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.